میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر آئے تو ان آیتوں کی برکت سے اللہ رب العزت نے وہ جادو ختم کر دیا۔ تو میری بہن جو بمبئی سے بات کر رہی ہیں، ایک بات یاد رکھیں، جب یہ آیتیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے خطرناک جادوگروں کا جادو ختم کر سکتا ہے تو آپ پر جادو کرنے والے جادوگروں کی کیا حیثیت ہے؟ جادو کا جو علم ان کو تھا اور جو شدت ان کے جادو کی تھی، وہ علم اور جادو کی شدت آج کل کے جادوگروں کے پاس نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جادو کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کا علاج بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ اس کے علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں، دراصل ان کی یقین میں، ایمان میں بے انتہا کمزوری ہوتی ہے۔ تو آج کا جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، ایک بہن کا سوال ہے جو بمبئی ہندوستان سے انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ مولانا صاحب، میں جادو کا علاج کرتے کرتے تھک گئی ہوں، کبھی کبھار جادو کی ذریعے میرے ہاتھ ٹیڑھے اور میرا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ میرے پیٹھ میں شدید تکلیف اور میری ریڑھ کی ہڈی میں شدید تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کے کام کرنا تو درکنار، میں اپنی خاوند کی خدمت بھی نہیں کر پاتی، اور بعض اوقات مجھے ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ خاوند کے چہرے سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ میرے سسرال نے مجھ پہ کرایا ہے، چونکہ میں نے محبت کی شادی کی ہے۔ میں اور میرا خاوند اپنے والدین سے علیحدہ رہتے ہیں، لیکن میرا شوہر اپنی والدین کی بے پناہ قدر کرتا ہے۔ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ مجھے شفا ملے۔ میں نے کئی بار جادو کا کاٹ کرایا ہے، لیکن بار بار جادو دوبارہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر آئے تو ان آیتوں کی برکت سے اللہ رب العزت نے وہ جادو ختم کر دیا۔ تو میری بہن جو بمبئی سے بات کر رہی ہیں، ایک بات یاد رکھیں، جب یہ آیتیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے خطرناک جادوگروں کا جادو ختم کر سکتا ہے تو آپ پر جادو کرنے والے جادوگروں کی کیا حیثیت ہے؟ جادو کا جو علم ان کو تھا اور جو شدت ان کے جادو کی تھی، وہ علم اور جادو کی شدت آج کل کے جادوگروں کے پاس نہیں۔ تو عمل آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، عمل انتہائی آسان ہے۔ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ چند آیتیں آپ نے اسے یاد کر لینا ہے، اگر یاد نہ کریں تو آپ ایک کاغذ پر لکھ کر جو ہے اسے پڑھیں۔ آپ ان آیت کا ورد کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون۔ یہ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطل ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین ويحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ یہ سورہ یونس کی آیتیں ہیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وہارون۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ایسے کرنا ہے، ان آیت کو صبح شام تین بار پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ آسان سا عمل ہے، تین بار اسے پڑھنا ہے آپ نے، پھر دم کر دینا ہے، پانی پہ دم کر کے خود پہ چھڑک دینا ہے اور اسے پی لینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چھوٹی سی یہ آیتیں جو ہے کاغذ کے ٹکڑے پر ان کو لکھ کر یا جیب میں رکھ لیں اور یا گلے میں ڈال لیں،
بہت مجرب عمل ہے. سورہ آراف، سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے جادو کا علاج نہیں ہو پاتا، وہ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب ہم پہ بار بار جادو ہوتا ہے. تو یقین مانیے، یہ اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بار بار جن لوگوں پہ جادو ہوتا ہے یہ ان لوگوں کا علاج ہے. تو اس عمل کو کریں. کرنا ایسے ہے کہ صبح بھی اول آخر درود شریف پڑھ کر ایک بسم اللہ کے ساتھ ایسے 3 مرتبہ کریں، اور شام کو بھی کریں. بہتر یہ ہے کہ فجر کے لیے اٹھتے ہی اس عمل کو آپ کریں. دوسرا، میں آپ لوگوں کو ایک درخواست کر رہا ہوں. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور دیر تک لیٹا رہتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، شیطان حدیث شریف میں ہے کہ اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اور جادو کا سب سے آسان شکار جو بنتے ہیں وہ لوگ بنتے ہیں جو صبح کی نماز نہیں پڑھتے. جادو سے بچنے کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں. ایک یہ کہ باقی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں لیکن صبح کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اور دوسرا باجماعت نماز کی پابندی کریں. جادو جو ہے وہ ایک اندھیرا ہے، وہ جہالت ہے اور ایک گناہ ہے، اور یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، صبح کی نماز پڑھنا، یہ اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور اور اندھیرا جو ہے وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.